المتأدبين بآداب. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فتيب بها نفسا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ. عید الاضحیٰ کا بابرکت مبارک دن ہے. اللہ نے ہم اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرمایا ہے. اس دن ایمان والے وہ عمل ادا کرتے ہیں جو پورے سال کسی اور ایام میں نہیں ادا کیا جا سکتا، جس کو قربانی کا عمل کہا جاتا ہے. صحابہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز؟ آپ نے فرمایا: سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. بنیادی بات ارشاد فرمائی کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور آپ کی ادا ہے. صحابہ نے اگلا سوال کیا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہمیں اس عمل کو ادا کرنے سے کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی دی جائے گی. قالوا فالسوف یا رسول اللہ. صحابہ نے پھر سوال کیا کہ محبوب، اگر بال کی جگہ پہ اون ہو جیسے بھیڑ کے بال ہوتے ہیں، فرمائے بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اس کے بھی ہر ایک کے بدلے میں اللہ آپ کو نیکی عطا فرمائے گا. یہ تو ہے قربانی کی حقیقت کہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے جو رب کو پسند آئی، اور اللہ نے پوری امت مسلمہ کے لیے اس کو لازم قرار دے دیا. اگلی بات یہ کہ اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے. احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جذبہ اتباع کا نام ہے. جب رب نے ابراہیم علیہ السلام کو آپ حضرت اسماعیل کو مکہ کے کٹھن میدانوں میں چھوڑ کر ملک شام چلے گئے، 8 ذی الحج کو خواب دیکھا. رب کہتا ہے خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو. آپ نے 80 اونٹ اللہ کے نام پہ بیٹے کی جگہ پہ قربان کیے. 9 ذی الحج کو پھر خواب آتا ہے خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو. آپ نے پھر 80 اونٹ قربان کر دیے. 10 کو پھر خواب آیا خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو. اب آپ ملک شام سے چلے مکہ کی بستی میں پہنچے. حضرت حاجرہ سے ملے، کہا بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، بڑے کی ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں. اما حاجرہ نے سوچا والد میں ایک عرصے بعد آئے ہیں، بیٹے کو لے جا کے بڑے کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں، تو میرا تخیل اما حاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت 7 سال ایک قول کے مطابق 9 سال کی عمر کے بچے تھے، اما حاجرہ نے یقیناً انہیں نہلایا بھی ہوگا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے ہوں گی، کنگھی سرما کر کے باپ کے ہاتھ میں انگلی پکڑا دی ہوگی. اب والد حضرت اسماعیل کو لے کے چلنے لگے تو کہا بیٹا یہ دیکھو گھر کے صحن میں چھری اور رسی پڑی ہے، یہ اٹھا لو، شاید اگر ملاقات میں رکاوٹ آئے تو یہ چیزیں کام دے جائیں گی. حضرت اسماعیل لپک کے دونوں چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں
اور ملاقات کے شوق میں اپنے والد کے ساتھ چل پڑے. چلتے چلاتے اس مینا کے میدان میں اس مقام پہ پہنچے جہاں آپ حضرات میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا. آج بھی جب مزدلفہ سے واپس مینا کی طرف آتے ہیں تو چھوٹی سی پہاڑی کے دامن ہی میں گوئے کی سیمنٹ کی پھٹی بنی ہوئی ہے, درمیان میں چھوٹا سا سوراخ. یہ نشانی اس بات کی ہے کہ یہ وہ مقام تھا جہاں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے نام کی قربانی کے لیے لٹا دیا. جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مقام پہ پہنچتے ہیں, راستے میں آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو خواب سنایا کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. رب کہتا ہے بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو, تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل جن کی پیشانی میں بھی نبوت کا کوئی نور چمک رہا تھا, کہا ابا جان جیسے آپ کو حکم ہوا ہے ویسے ہی کر گزرو, انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. اب باپ بیٹا دونوں اللہ کے نام پہ قربان ہونے کے جذبے سے سرشار مینا کے اس مقام پہ پہنچتے ہیں. اب باپ بیٹے کو لٹانے لگا. لیٹنے سے پہلے گوئے کے باپ نے کہا بیٹا کوئی آخری کوئی بات, کوئی چاہت, کوئی خیالات ہو تو آپ اس کا اظہار کر دیں. بیٹے نے کہا ابا جان 4 باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ میں بچہ ہوں, ہاتھ پاؤں مار سکتا ہوں, بڑے کی ملاقات میں رکاوٹ نہ آ جائے, آپ میرے ہاتھ پاؤں پہ اس رسی سے باندھ دینا. دوسری بات یہ کہ مجھے اونٹے منہ لٹانا, ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹے کی نگاہیں مل جائیں اور محبت فطری رب کی اتباع میں کہیں رکاوٹ نہ بن جائے. تیسری بات یہ کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر دینا تاکہ ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہ ہو سکے. یہ وہ بیٹا ہے جو جذبہ اتباع سرشار اپنے جان رب کے نام سے قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اور چوتھی بات یہ ابا جان جب میں اللہ کے نام سے قربان ہو جاؤں تو میرے وہ کپڑے جو خون سے لثپت ہوں گے وہ کپڑے لے کے میرے والدہ تک پہنچا دینا اور کہہ دینا تیرا بیٹا اپنے رب کے نام سے قربان ہو چکا. اتنا بڑا امتحان ہے کہ ابراہیم سے آتا ہے. آپ نے بیٹے کو لٹا دیا, چھری گلے کر کے گلے پہ رکھی, چلانا چاہتے ہیں نہیں چلتی, کاٹنا چاہتے ہیں نہیں کاٹتی. یہاں امتی کو ایک اور سبق ملا, ایک اور درس ملا کہ ہر موقع پر ہر لمحے حکم اگر چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے. چھری بھی اللہ کی اجازت سے کاٹتی ہے ورنہ کاٹ نہیں سکتی ہے. حضرت ابراہیم چاہتے ہیں کہ میں قربان کر دوں, حضرت اسماعیل چاہتے ہیں کہ رب کے نام پہ جلدی سے جلدی قربان ہو جاؤں, لیکن نہیں, رب کا حکم نہیں ہوا. اتنے میں اچانک اوپر سے آواز آتی ہے. آواز جبریل امین کے ہی ابراہیم علیہ السلام پہچان گئے. جبریل امین اللہ کے حکم سے کوئی کی جنت سے جانور لے کے چلتے ہیں. آواز کی اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم نے سنا تو جان گئے کہ خوشخبری آنے والی ہے, رب کی طرف سے خبر جبریل امین لا رہے ہیں. فوراً آپ پہنچتے ہیں اور آپ نے اسماعیل کی جگہ پہ مینڈے کو پیش کیا. سوریز کے گلے پہ چلنے لگی. ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جواب میں کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب یہ سنا حضرت اسماعیل نے جب یہ سنا تو اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کلمات جو ایام تشریق ہیں, جو ہم قربانی کے موقع پہ بھی یہی کلمات ادا کرتے ہیں, یہ اس وقت 3 شخصیات کی زبان سے ادا ہونے والے کلمات ہیں. اللہ کو یہ کلمات پسند آئے, اللہ نے قربانی کرنے سے پہلے ان کو لازم قرار دے دیا. آج ہر مسلمان جب جانور کی قربانی کرتا ہے پہلے یہ تکبیر پڑھتا ہے, عیدگاہ کی طرف آتا ہے, یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے رب کی طرف آتا ہے جس میں اللہ کی کبریائی کو بیان کیا گیا. اللہ سب سے بڑا ہے, لا الہ الا اللہ, عبادت کا لائق کوئی نہیں, اللہ کی ذات ہے وہ سب سے بڑی ہے. اللہ اکبر وللہ الحمد. تیسری مرتبہ پھر کہا اللہ سب سے بڑا ہے, تمام تعریفیں اسی کے لیے ہے. تو پہلا فلسفہ قربانی کا وہ جذبہ اتباع کا اظہار ہے. مالک تیرے حکم پہ جان بھی قربان ہے, لیکن یہ تیرا احسان تھا, تو نے انسانیت کو عزت دی اور انسان کی جگہ پہ تو نے جانور کی قربانی کو قبول کر لیا. آج اسی عمل کو ادا کرتے ہوئے ایمان والے جانور کی قربانی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. ایک بات. دوسری بات اس قربانی میں اللہ نے اپنے امت کے بندوں کو بخشنے کے بہانے رکھے. کوئی ایک عمل میرے بندے کے بخشش کا ذریعہ بن جائے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایمان والے کو اس کی نیکی عطا فرماتا. یہ اس کا فلسفہ. میں اپنے عمل سے وہ نیکی حاصل نہیں کر سکتا جو میری بخشش کے لیے ضروری تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا, جانور کی قربانی کرتا ہوں, اس کے جسم پہ جتنے بال ہیں اللہ اس کے برابر میرے نام اعمال میں نیکی کو درج فرما دیتا. تیسری بات, حدیث میں آتا ہے کہ جانور قیامت کے دن اپنے بالوں گویا کہ اپنے ہر چیز سمیت اس کو میزان میں تولا جائے گا. میرے بندے کے اعمال ہلکے پڑ گئے, یہ قربانی اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے. یہ میزان عمل میں قربانی تلے گی جس کی وجہ سے میرے رب کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو کے اٹھ جائے گا اور میرے مغفرت کا پروانہ جاری کر دیا جائے گا. لیکن قربانی میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ یاد رکھنا, زیادہ قیمت کی بنیاد پر نہیں, زیادہ بڑے جانور کی بنیاد پر نہیں. وزن پیدا ہوگا قربانی کرنے والے کی اخلاص کی بنیاد پر. اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا و خوشنودی پانے کے لیے کہ آج کے دن میرے رب کو اس سے بہتر کوئی عمل پسند نہیں ہے, میں رب کو خوش کرنا چاہتا ہوں, اس جذبے کے ساتھ, اس اخلاص و نیت کے ساتھ جو وہ قربانی دے گا, وہ قربانی قیامت کے دن میزان میں اس کے لیے بھاری ثابت ہو جائے گا. ہاں, اگر جانور بھی اچھا ہے, قیمتی ہے, بڑا ہے, ہر اعتبار سے نیت بھی اچھی ہے, پھر تو نور نہ لالو. اور اگلی بات, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَتِيبُوا لَهُ. اس سے پہلے کہ قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ ٹپکے اللہ تعالیٰ اس بندے کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ سارا معاملہ میرے آپ کی بخشش کا بہانہ ہے. ایک عام سی بات ہے نا کہ ایک علاقے میں میلہ لگا, بعض لوگ میلے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. اب تو یہ شوق کم ہو گئے ہیں, لیکن کچھ لوگ موجود ہیں. تو ایک شخص نے تیاری کی, بیوی نے کہا کہاں جاؤ, تو میلہ لگا ہے, میلہ دیکھنے جا رہا ہوں. کچھ پیسے جیب میں ڈالے, گیا گھومتا پھرتا رہا. اللہ کی شان, میلے میں اس کی جیب کٹ گئی. اب جب جیب کٹی تو بڑا پریشان ہوا, کچھ نہ کر سکا, اسی طرح منہ لٹکائے واپس آ رہا. گھر پہنچا, بیگم نے پوچھا میلہ دیکھا کیسا رہا؟ منہ بنا کے کہنے لگا نہ پوچھ, یہ میلہ, یہ جتنا بھی معاملہ تھا, یہ سارے کا سارا میلہ مجھے لوٹنے کا بہانہ تھا. تو میری جیب کاٹی تھی, انہوں نے میلہ رچا دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ قربانی کا سارے کا سارا عمل, میں جو قربانی خریدنے جاتا ہوں پھر اسے عید تک اسے پالتا کھلاتا پلاتا ہوں, عید کے دن باقاعدہ اس کی قربانی کرتا ہوں, پھر اس کا گوشت ترتیب کے مطابق تقسیم کرتا ہوں. یہ سارا نظم جو ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا اپنے بندے کے معاف کرنے کا بہانہ. بالوں کے برابر نیکیاں دینی, خون زمین پہ ٹپکنے سے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. یہ فلسفہ ہے اس قربانی. اور اسی طرح اس میں مجھے اور آپ کو صلہ رحمی کا درس کیا. صلہ رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کا. تو شریعت نے 3 حصے رکھے ہیں. مصنون ترتیب یہ ہے, بھائی بیٹھ جاؤ, کیوں کھڑے ہو؟
سوچو میں باہر چلے جاؤ اللہ. ایک حصہ رشتہ داروں میں، ایک قریبوں میں، ایک اپنے لیے، بچوں کے لیے. تو رشتہ داروں کا باقاعدہ حصہ مقرر کرنا یہ در حقیقت صلہ رحمی کا طرز. ٹھیک ہے قربانیاں انہوں نے بھی کی، لیکن دین مجھے اور آپ کو صلہ رحمی کا طرز لانا چاہتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ. یہ تو اس موقع پہ اس عمل کے ذریعے سے بتلا دیا، تو ہم نے اس کے بعد باقی معاملات میں بھی یہی معاملہ رکھنا. اور اگر دیکھیں تو اس میں مطلق انسانیت کا احترام بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ غیر مسلم کو آپ قربانی کا گوشت دے سکتے ہو، زکوٰۃ تو نہیں دے سکتے، قربانی کا گوشت دے سکتے ہو. یہ مطلق انسانیت کا احترام کا درس کہ مسلمان نے مطلق انسانیت کا احترام کرنا. ایمان والا تو ایمان والا، رشتہ دار تو رشتہ دار، یہ تو ابتدا میں آتے ہیں، لیکن مطلق انسانیت کا احترام ایمان والے پہ لازم ہے. جس قدر اللہ نے قربانی کے عمل سے مجھے آپ کو دیا کہ آپ غیر مسلم کو بھی قربانی کا حصہ کچھ دینا چاہیں تو آپ دے سکتے ہیں. اور اسی طرح اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے کہ رب کے نام سے، رب کے راستے پہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی عادت ہے. کہ میرا مزاج بنے، میں نے اللہ کے نام پہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا. اور اگلی بات یہ کہ جیسے آپ نے حدیث مبارک کے ابتدا میں سنی، من عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم. ابن آدم کے عمل میں سے اس دن قربانی کے دن اللہ کو جانور کے خون بہانے سے اور کوئی عمل پسندیدہ نہیں. سب سے پسندیدہ عمل یہی ہے کہ ایمان والا تکبیرات کہتے ہوئے اللہ کے نام سے جانور قربان کر دیتا ہے، یا قربان کرنے والا کر رہا ہے یہ ساتھ بڑا ہے. جیسے اس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے رب سے اپنی خوشنودی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے. رب کو یہ اس دن یہ عمل پسند ہے. اب جو عمل میں رب کو پسند ہوگا وہ میں ادا کروں گا اپنی کوشش طاقت کے مطابق، تو یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خوشنودی مجھے اور آپ کو عطا کر دے گا. تو گھومتے گھماتے اگر آئے تو یہی معلوم ہوتا ہے رب اپنے بندوں سے خوش ہونا چاہتا ہے. رب چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے راضی ہو جاؤں، انہیں نیکی عطا کر کے ان کی مغفرت کر دوں. اور جو میں نے شاہی مہمان خانہ جنت بنائی ہے، آج میں اور آپ اپنا گھر بناتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملنے والے دوست آئیں، دیکھیں، وہ خوش ہوں، اس کی وجہ سے مجھے اور خوشی ہوگی. اللہ نے بھی ایمان والوں کے لیے شاہی مہمان خانہ جنت بنائی ہے. رب کی منشا بھی یہ ہے کہ قیامت کے دن میرے بندے مجھے ماننے والے آئیں اور میری جنت کا نظارہ کریں. نظارہ وہی کرے گا جو جنت میں جائے گا. اب رب میرے رات کی کمزوری سے واقف تھا، اللہ نے ایسے موقع عطا کر دیے کہ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نیکیاں بڑھا دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، تاکہ اسی بہانے یہ بندے میرے شاہی مہمان خانے جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں اور میرے اس انتظامات کو اس جگہ پر دیکھ کے خوشی حاصل ہو. میں خوش ہوتا ہوں تو رب بھی خوش ہوتا ہے. اس لیے قربانی کریں. اللہ نے ایک دن میں 3 دن دیے، موقع دیے. قربانی کریں، شوق سے کریں، اخلاص سے کریں، کوشش کر کے کریں. پچھلے جمعے میں عرض کر چکا تھا بہکانے والے بہت ملیں گے، لیکن بات وہی ہے بہکانے والوں کو 11 مہینے میں یہی دن نظر آئے. بچی کی شادی کرا دو، بیمار کے علاج کرا دو،
غریب کی مدد کر دو. میں تیری مانوں، رب کی مانوں، اپنے محبوب نبی کی مانوں. یہ سارے کاموں کے لیے 11 مہینے ہیں. کریں کون روکتا؟ دین کا حکم ہے، تعلیم ہے. غریب کی مدد کرنا، بیمار کی مدد کرنا، مستحق کی مدد کرنا. 11 مہینے اللہ نے اس کے لیے رکھے. یہ 1 مہینے کے چند دن اللہ نے صرف قربانی کے لیے رکھے. ہاں، جس کو اللہ نے طاقت دی ہو وہ ان دنوں میں بھی دونوں کام کر سکتا ہے، قربانی بھی کرے، دوسرا کام بھی کر سکتا ہے. لیکن یہ فلسفے گڑ کے قربانی سے روکنا اللہ کے بندوں کو بہت بڑا ظلم. اس لیے میں پھر وہی بات ہو رہا ہوں، نہ سنا کرے خاندی انجینئروں کو، روکے اپنے نوجوانوں کو. آج جدت پسندی کا ماحول، کوئی نئی بات مل جائے ہاں وہ دین کے خلاف جو نہ ہو، میرے ذہن سے فوراً اپنا لے. یہ بڑوں کی ذمہ داری بنتی. تو یہ عمل میرے محبوب پیغمبر نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ نے مدینہ منورہ میں 10 سال مسلسل قربانی کی ہے. غریب بھی تھے، بیمار بھی تھے، مستحق بھی تھے، وہ معاملہ تو آپ کا چلتا رہا. لیکن قربانی کے موقع پہ آپ نے کوئی سال قربانی کا ناغہ نہیں فرمایا. اس میں رب کی خوشنودی، میرے محبوب پیغمبر کی خوشی ہے. یہ عمل محبوب پیغمبر کے روزہ بھر میں پیش کیا جائے گا کہ اللہ کے بندوں نے، آپ کی فلاں امتی نے آپ کی تعلیم کے مطابق اللہ کے نام سے قربانی دی. یہ دن بہت اہم دن، اس لیے نہ تو گوشت پہ لڑے. گوشت کھانا ہے تو عید کے بعد 3 دن گزرنے کے بعد ایک جانوں کو سستے ہو جائیں گے، کوئی خرید لو، خوب گوشت کھا لو. یہاں نیت قربانی کی رکھو، اللہ کے نام سے قربان. اگر درمیان میں نیت میں کوئی گڑبڑ آ بھی گئی، کم از کم جب قربانی کرنے لگے ہو تو اپنی نیت کو ٹٹول لو، صاف کر لو. صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرا رب میرے سے راضی ہو جائے. خون کا قطرہ زمین سے گرنے سے پہلے رب گناہوں کو بہا دیتا ہے. 2 قطرے ہیں ایمان والے جو اللہ کو تمام قطروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. ایک تو خون کا قطرہ، ہاں وہ جان و قربانی کے جانور کا ہو یا میدان جہاد میں ایمان والے کے اپنے جسم کا ہو، ٹپکنے سے پہلے رب معاف کر دیتا. دوسرا گناہگار انسان کے ندامت کے آنسو کا قطرہ ہے، جب وہ رب کے در پہ جھکتا ہے، عیدگاہ کی طرف اللہ کو منانے کے لیے آتا ہے، اس کے آنکھ سے ندامت کا آنسو کا قطرہ ٹپکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس آنسو میں بھی بہا دیتا ہے. یہ 2 قطرے اللہ کو ایمان والوں کی طرف سے تمام قطروں میں محبوب. یہ بات ذہن میں، میرے نبی کا طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت، میرے نبی کی تعلیم، میرے رب کا حکم. رب نے محبوب سے کہا فصلی، نماز پڑھو لربک، اپنے رب کے لیے، ونحر، اور قربانی ادا کرو اپنے رب کے لیے. رب حکم دے رہا ہے نماز پڑھو اور قربانی ادا کرو، اور محبوب اپنی تعلیمات کو فرما رہے ہیں. آج کے دن اس سے بہتر عمل اللہ کے ہاتھ کوئی.
تو آج کا دن اللہ کو کی خوشنودی حاصل کرنے کا دن، رب کو منانے کا دن، اپنے آپ کو پاک کرنے کا دن، اللہ سے انعام حاصل کرنے کا دن ہے۔ اس لیے جانور سے بھی پیار کیا تنگ ہو کے نہ کرو، کیونکہ وہی جانور میرے اور آپ کی رب کی خوشنودی کا ذریعہ بن رہا، میرے اور آپ کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن رہا، اور اتنا اہم عمل ہے کہ اللہ نے 3 دن عطا کر دیا، 3 دن، ایک دن نہیں تو دوسرے دن، تیسرے دن دوسرے دن نہیں تو تیسرے دن، غروب سے پہلے دعا ہے اللہ ہمیں اور آپ کے اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عمل کو ایمان والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرما کے کائنات میں پورے مسلمان اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے محفوظ فرما لے۔